تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے واش روم یا باتھ روم جانے کے بجائے سب سے پہلے موبائل اٹھاتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں 80% لوگ. آپ بھی دیکھ لیجئے, صبح اٹھتے ہی پہلے اٹھنے کی دعا پڑھتے, پھر اس کے بعد وضو کرتے, ضرورت سے فارغ ہوتے. آج صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 80% لوگ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں. چونکہ بعض لوگوں کی حماقت, نادانی, بے وقوفی یہ ہے کہ وہ سونے کے لیے بھی موبائل کو الارم کے طور پہ رکھ کے سوتے ہیں, جبکہ یہ خود ایک نادانی اور حماقت ہے. موبائل کو الارم کی جگہ یوز کرنا خود ایک حماقت اور نادانی ہے. اور جب اٹھتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں لے کر اٹھتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے انٹرنیٹ کے آزادانہ استعمال کا سروے کیا ہے, پر سیکنڈ 38,103 GB کا استعمال ہوتا ہے. پر سیکنڈ 38,103 GB کا استعمال ہوتا ہے. آپ کا ڈاٹا کتنی GB کا ہے؟ پر سیکنڈ 38,103 GB کا استعمال ہوتا ہے. پر سیکنڈ 54,600 لوگ گوگل سرچنگ میں لگے رہتے ہیں. پر سیکنڈ 54,600 لوگ. پر سیکنڈ 1,35,000 نوجوان ویڈیوز دیکھنے اور اپلوڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں. پر سیکنڈ 5 پروفائل فیس بک پر بنائے جاتے ہیں. پر سیکنڈ 10 لاکھ سے زائد لوگ آن لائن ہمیشہ رہتے ہیں. 10 لاکھ سے زائد لوگ آن لائن پر سیکنڈ رہتے ہیں. پر سیکنڈ 7,000 سے زائد لوگ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں. پر سیکنڈ 25 لاکھ لوگ ای میل بھیجتے اور وصول کرتے رہتے ہیں. آپ بتائیے پر سیکنڈ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں, بزرگوں اور دوستوں, قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے ہم تمام مسلمانوں, غیر مسلموں, دنیا کے ہر مذہب میں رہنے والے انسانوں, جوان, بچے, بوڑھے, مرد, عورت, بچیاں, لڑکیاں, بوڑھی عورتیں, ہر ایک جس مرض میں اور جس بیماری میں مبتلا ہیں اور جسے بعض لوگ بیماری سمجھتے ہیں اور بعض لوگ بیماری نہیں سمجھتے ہیں, لیکن وہ مرض ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے خود مریض اور پیشنٹ بھی گھاٹے اور خسارے میں ہے, اور اس کی بیماری کی وجہ سے اس بیماری کا وائرس دوسرے لوگوں کو بھی پہنچ رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کا نقصان برداشت کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. وہ ہے ہم سب لوگوں کا موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط اور ناجائز اور غیر ضروری استعمال. دنیا کا کوئی خطہ اور انسانوں کا کوئی فرد اس مسئلے میں, حیوانات, جنگل کے درندے اور جانور
ان انسانوں سے بہتر ہیں جو انسان موبائل کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہیں۔ جنگل کے درندوں سے اتنا بگاڑ اور اتنا ظلم اور فساد جنگل میں برپا نہیں ہوتا ہے جتنا موبائل کے ناجائز استعمال کی وجہ سے شہروں، گھروں اور آبادیوں میں جو فساد برپا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، انہیں بچاؤ، انہیں کھڑا کرو، کہاں جا رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں، کس کام میں لگے ہوئے ہیں، انہیں روکیے، انہیں کھڑا کیجئے، ان پر پابندی لگائیے۔ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس واسطے کہ ان سے سوالات کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان کی گیلری چیک کرنا ہے، ان کی ہسٹری ہمیں دیکھنا ہے، ان کا زندگی بھر کا صبح سے شام تک انہوں نے کہاں وقت گزارا ہے۔ ہر ایپ کے بازو اس کی سیٹنگ میں آپ کی ہسٹوری کے نام سے کچھ مخصوص حصہ بنا رہتا ہے، جہاں صبح سے لے کر شام تک آپ نے جو کچھ بھی استعمال کیا ہے، کیا دیکھا ہے، کیا ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کیا اپلوڈ کیا ہے، یہ سب اس میں ڈیٹیلز موجود رہتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی ٹیکنالوجی ایک ایپ بناتے ہوئے اس کی سیٹنگ میں ایک حصہ یہ بھی رکھتی ہے کہ زندگی بھر صبح شام یہ کس کام میں اس ایپ کو، اس ویب سائٹ کو یوز کرتا ہے، اسے چیک کیا جا سکے، اس کا بیک اپ دیکھا جا سکے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کا بیک اپ اور ہماری پوری زندگی کی ہسٹوری ہماری باڈی میں سیٹ کر کے رکھے ہیں۔ کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور پوری زندگی کی میموری میں اور ایپ میں اور ویب سائٹ میں جو جو یوز کیا گیا ہے وہ سارا ہمارا بیک اپ نکالا جائے گا، اور زندگی بھر کا سوشل میڈیا پر ہونے والی ناجائز حرکتیں ساری دنیا کے سامنے فلم کی طرح دکھا دی جائیں گی۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں کھڑا کیجئے، ان سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کہاں صبح شام گزاری ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، تمہارا دماغ کہاں استعمال ہو رہا ہے، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج موبائل کے ذریعے سے زمانے جاہلیت میں ہمارے یہ اعضاء اتنا گناہ میں استعمال نہیں ہوتے تھے جتنا ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے شمار ہونے والے لوگ ان اعضاء کا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فرعون، حامان، قارون کے زمانے میں اس وقت کے ظالموں نے ان اعضاء کا اتنا ناجائز استعمال نہیں کیا ہوگا جتنا آج کا مسلمان ان اعضاء کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ اس زمانے میں فرعون کو گوگل میں سرچ کر کے گندی فلمیں، بلو فلمیں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس زمانے میں وقت کے قارون اور حامان کو سیکس فلمیں دیکھنے کی، گندی تصویریں دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ دنیا گلوبل ولیج نہیں بنی تھی کہ ہر جگہ کی برائی، دنیا کے ہر خطے کی گندگی تمہارے گھر میں، گود میں، دل دماغ میں سما جائے۔ ایسی بے حیائی زمانے جاہلیت میں نہیں پھیلی تھی جتنا آج کے ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ زمانے میں ہر گھر ایک گندگی کا اڈا، ہر فرد ایک مجرم اور سوشل اینیمل بنا ہوا ہے، جنسی درندہ بنا ہوا ہے اس موبائل کے ناجائز اور غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے آنکھوں، ان کے کان اور ان کی زبان اور ان کے دل دماغ، ان کے خیالات، ان کے جسم کے اعضاء کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں، یہ سب ان سے خاص طور سے پوچھا جائے گا۔